اور ان کا ذکر ایسے ماحول میں جب سوشل میڈیا کا دورہ ایسا چل رہا ہے کہ کچھ لوگ ان کے ایمان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. کچھ بیٹھے ہوئے نادان ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر کے ایمان کے متعلق ہم کو گفتگو کر، ان کا ایمان ثابت کر کے بتاؤ. نعوذ باللہ من ذالک. وہ ذوات قدسیہ جن کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب تک ظاہری حیات میں آپ رہے آپ نے اپنے ساتھ رکھا. ظاہری طور پر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پردہ فرما گئے، اس کے بعد آپ جانے سے پہلے ہی ان کی اقتداء کی ہدایت کر گئے. پھر جب وصال ہو گیا تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنے پہلو میں جگہ عطا فرمائی. یہ کوئی ایکسیڈنٹلی ہونے والے واقعات نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے قریب کے چند رفقا کو جمع کیا، جمع کر کے فرمایا کہ اب میری زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں، میں تم میں ان 6 اشخاص کو جو 10 مبشرہ میں سے ہے ان کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں. ان میں سے کسی کو اپنا ایک کو خلیفہ چن لینا، اور جب میرا وصال ہو جائے، جب تم تکفین کے کام کر لو، یعنی مجھ کو غسل دے لو، کفن پہنا لو، تو میرے لاشے کو لے جا کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرے کے باہر رکھ دینا اور صدا دینا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا غلام حاضر ہے. اگر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اجازت دے تو اندر لے جا کر دفن کرنا، یا نہیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لاشے کو لے جایا گیا. وہاں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرے کے باہر رکھا گیا. اندر سے خود بخود دروازہ کھلتا ہے اور آواز آتی ہے کہ حبیب کو حبیب کے پاس لے کر آؤ. یہ شان رکھنے والی ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کچھ نابلد، کم علم، جاہل لوگ، اور جو ان کے ایمان میں شک کرے وہ کافر ہوتا ہے. کافر لوگ کہے آپ کہ وہ اپنے کفر کا کھلے عام ارتکاب کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ان کے ایمان کے بارے میں ہم کو بتاؤ. کون ان کے ایمان کے بارے میں سوال اٹھا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر کے ایمان کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کا ایمان وہ ایمان ہے کہ ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساری دنیا والوں کا ایک ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا. وہ ایمان والی ذات سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور ان کے ایمان کے بارے میں سوال کرتا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ایمان کے بارے میں سوال. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ایمان تو وہ ایمان ہے جب نکلے تھے حالت کفر میں تلوار لے کر کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ آج ان کا کام تمام کر دوں گا. راستے میں وہ واقعہ ہوا، تفصیل طلب واقعہ ہے، بارہا آپ نے سنا ہے کہ بہن کے گھر گئے، بہن سے مار پیٹ ہوئی، اس کے بعد قرآن کی کچھ آیتیں آپ نے سنی، آپ کا دل متاثر ہوا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوئے. اس سے قبل رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک رات پہلے دعا کی تھی کہ اے اللہ، ابو جہل، عمرو ابن حشام یا عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا. ان میں سے جس کو تو چاہتا ہے، جس کو تو محبوب رکھتا ہے، اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما. اور ایک روایت میں ہے کہ خاص حضرت سیدنا عمر کا نام لے کر رسول اللہ نے دعا کی. جامع ترمذی کی غالباً حدیث مبارک ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ. اے اللہ، عمر ابن خطاب کے ذریعے خاص طور سے ان کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو مضبوط اور مستحکم فرما. یہ دعا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی. دوسرے دن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کاشان اقدس پر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے. جب حاضر ہوئے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جب ملاقات ہوئی، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف ان کے سینے پر ہاتھ مار کے کہا کہ اے عمر، کیا اب بھی اسلام لانے کا وقت نہیں آیا؟ حضرت عمر جو تلوار لے کر نکلے تھے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا کام ختم کر دیں گے، وہی تلوار رسول اللہ کے قدموں میں رکھ کر کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور میں آپ کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتا ہوں. جب یہ واقعہ ہو گیا، ادھر صحابہ کرام میں وہ جذبہ تھا کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے تمام صحابہ کرام خوش ہوئے اور اتنی بلند آواز سے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکہ کی وادیاں گونجنے لگی، اور صرف زمین ہی پر
حضرت عمر کے اسلام کی خوشیاں نہیں منائی گئی، بلکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے، حاضر ہو کے فرماتے ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو خوشخبری اور بشارت دیتا ہوں کہ جس طرح آپ کے چاہنے والے دنیا میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، عمر کے اسلام لانے پر اہل آسمان کے فرشتے بھی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ آسمان پر وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ عمر ابن خطاب کا اسلام ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کے ایمان کو ثابت کرو، نعوذ باللہ من ذلک۔